بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی کو مہینہ بھی نہیں ہوا تھا کہ میں نے دوبارہ ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ دراصل شادی سے پہلے بھی میں یہی کام کیا کرتی تھی اور اس سے اچھے خاصے پیسے بھی بن جایا کرتے تھے۔ اسی لیے شادی کے بعد میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ میں اب بھی اپنا یہ کام جاری رکھنا چاہتی ہوں۔ سچ تو یہ تھا کہ ٹیوشن پڑھانے سے مجھے خوشی بھی تھی ملتی، تعلیم حاصل کرنا اور اسے بانٹنا میرا شوق بھی تھا۔ میرے شوہر کو جب پتہ چلا کہ میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں اور اسی میں میری خوشی ہے تو انہوں نے مجھے بالکل بھی نہیں روکا۔ ویسے بھی میرے شوہر سرفراز میری چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا بہت خیال کیا کرتے تھے۔ میں نے اپنے سسرال کے دروازے پر ہی ٹیوشن سینٹر کا بورڈ لگا کر دیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میرے ٹیوشن میں بچے آنا شروع ہو گئے۔ میری ساس کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی کیونکہ بچوں کی وجہ سے کبھی ان کی مائیں بھی بات کرنے آ جاتی۔ گھر میں محلے کی عورتوں کے آنے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ یہی بات میری ساس کو برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وہ کہتی تھیں کہ یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے، لوگ کیا سوچیں گے، ہم اپنی بہو سے کام کروا رہے ہیں، تمہیں اس گھر میں کون سی کسی چیز کی کمی ہے، اس طرح تمہارے ٹیوشن پڑھانے سے ہماری بدنامی ہوگی۔ ان کی سوچ جان کر مجھے افسوس ہوتا اور میں انہیں سمجھاتی یہ کوئی برائی کا کام تو نہیں ہے، مگر میری ساس کو یہی لگتا کہ یہ سب انہیں نیچا دکھانے کے لیے میں کر رہی ہوں۔ دبے دبے لفظوں میں وہ مجھے اٹھتے بیٹھتے ٹوکنے لگی تھی۔ ابھی جب یہی بات میں نے سرفراز سے کہی تو وہ کہنے لگے اماں سے میں خود بات کر لوں گا، تم پریشان نہ ہو۔ ان دونوں ماں بیٹے کے درمیان نہ جانے کیا بات ہوئی کہ گھر میں سکون ہو گیا۔ میری ساس نے میری ٹیوشن پڑھانے کے حوالے سے بات کرنا ہی چھوڑ دی تھی اور میں خوش تھی کیونکہ دیکھتے ہی دیکھتے بہت سارے بچے میری ٹیوشن میں آ گئے تھے۔ وہ سب چھوٹے چھوٹے بچے جب میرے آس پاس بیٹھ کر پڑھائی کرتے تو مجھے خوشی ہوتی اور ایسے ہی مہینہ بھی گزر گیا۔ اور پھر ایک دن میں ٹیوشن میں ایک بچہ آیا جو کسی دور کی آبادی سے آیا تھا۔ اس کی بہن اس کے ساتھ تھی۔ ان کا حلیہ بتا رہا تھا کہ وہ بہت غریب ہیں۔ اس کی بہن نے بتایا کہ بھائی سرکاری اسکول میں پڑھتا ہے اور گھر میں کوئی بھی پڑھا لکھا نہیں ہے، اسی لیے کوئی اسے پڑھا نہیں پاتا، وہ فیل بھی ہو جاتا ہے۔ اس بچے کی کافی عجیب سی حالت ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے نہ ہی کھانے کے لیے گھر میں کھانا ہو اور نہ ہی پہننے کے لیے کپڑے۔ مجھے اس پر ترس آ گیا تھا۔ میں نے اس بچے کو پڑھانے کے لیے حامی بھر لی۔ وہ چھٹی جماعت میں تھا اور کافی ذہین معلوم ہوتا تھا۔ میں نے اس کی بہن سے کہا کہ مجھے فیس کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں ایسے ہی اس بچے کو پڑھا دوں گی۔ یہ سن کر اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی اور وہ میرا شکریہ ادا کر کے چلی گئی اور وہ بچہ عدنان میری ہی ٹیوشن میں پڑھنے کے لیے بیٹھ گیا۔ میں سارے بچوں کو اپنے کمرے میں ہی ٹیوشن پڑھاتی تھی کیونکہ جب شروع میں میری ساس کو اعتراض ہوا تھا تبھی سرفراز نے کہہ دیا تھا کہ تم بچوں کو گھر کے کسی بھی حصے میں پڑھانے کی بجائے ہمارے گھر میں بٹھایا کرو تاکہ اماں کی نظر ان پر پڑ جائے۔ میں نے اس بچے کو بھی کمرے میں بٹھا لیا۔ میرا پورا کمرہ بچوں سے بھر گیا تھا اور اب مجھے مزید بچوں کو پڑھانے کے لیے نہیں لینا تھا۔ وہ بچہ بہت ذہین اور قابل تھا۔ میں نے پہلے دن ہی اسے جو کچھ پڑھایا اسے جھٹ پڑ سب کچھ یاد بھی ہو گیا، لیکن اسے پڑھانے میں مجھے دیر لگ گئی تھی کیونکہ پچھلا کافی کام ایسا تھا جو اس نے پڑھا ہی نہیں تھا اور وہ سب ریاضی کا تھا۔ اسی لیے میں نے پہلے ہی دن اسے روک لیا کہ میں سکون سے اسے پڑھاتی رہوں گی اور ساتھ ساتھ گھر کے کام بھی دیکھ لوں گی۔ وہ میرے کمرے میں ہی بیٹھتا تھا، میں اسے 2 سوال سمجھاتی اور پھر باورچی خانے کا تھوڑا بہت کام بھی نمٹا لیتی اور جب تک میں واپس آتی وہ اچھا خاصا کام کر چکا ہوتا۔ اسی طرح 1 گھنٹہ ایکسٹرا دینے کے بعد میں نے اسے پوری ایک ریاضی کی مشق سمجھا دی تھی اور یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی کہ اس نے بہت اچھی طرح سب کچھ سمجھ بھی لیا تھا۔ جب وہ جانے لگا تو میں نے اس کے ہاتھ پر 50 روپے رکھ دیے۔ اس نے انکار کیا مگر میرے بار بار کہنے پر وہ نوٹ لیتا، میرا شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی تو شام کے 7 بجنے والے تھے۔ سرفراز 7 بجے لوٹ کر گھر آ جایا کرتے تھے۔ کھانا پک چکا تھا۔ میں نے سوچا جلدی سے تیار ہو جاتی ہوں اور یہی سوچ کر جب میں نے الماری کھولی تو ہینگر میں سے میری سرخ قمیض غائب تھی اور یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی کیونکہ صبح ہی تو میں نے کپڑے استری کر کے لگائے تھے۔ میں نے آس پاس بھی دیکھا لیکن شلوار تو موجود تھی، قمیض کا تھا پتہ نہیں تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور پھر جب کچھ سمجھ نہ آیا تو میں نے جلدی سے دوسرے کپڑے استری کیے اور اچھی طرح تیار ہو گئے۔ ابھی ہماری شادی کو زیادہ مہینے نہیں گزرے تھے، اسی لیے میرا رویہ کچھ نئی دلہنوں والا تھا کہ شوہر کے آنے سے پہلے مجھے نئے کپڑے بھی پہننے ہیں اور سرخی پاؤڈر بھی کرنا ہے۔ 7 بجے کے بعد سرفراز گھر آئے تو مجھے دیکھ کر خوش ہوئے اور میری تعریف کرنے لگے۔ کھانے کا وقت ہو گیا تھا۔ میں نے کھانا لگایا اور اپنی ساس کو بھی ٹیبل پر بلا لیا اور سرفراز بھی آ بیٹھے۔ گھر میں ہم 3 ہی تو لوگ تھے۔ کھانا شروع ہوا، میری ساس غور سے مجھے دیکھنے لگی۔ مجھے ان کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا تو میں نے ان کی طرف دیکھا۔ وہ کہنے لگیں بہو
صبح تو تم نے سرخ رنگ کا جوڑا استری کیا تھا نا، پھر اب یہ جوڑا کیوں پہنا ہے؟ دراصل جلد بازی میں نے صحیح طرح سے استری نہیں کی تھی، اسی لیے شاید میری ساس کو یہ بات یاد آ گئی تھی کہ میں صبح میں سرخ رنگ کا جوڑا استری کر رہی تھی۔ اس وقت وہ میرے کمرے میں ہی موجود تھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ اس کی قمیض ہی نہیں مل رہی تھی، تو یہ سن کر وہ کچھ حیران ہوئی اور کہنے لگی، اپنی چیزوں کا خیال رکھا کرو، تم اپنے کمرے میں ڈھیروں غیر بچوں کو جمع کر کے بیٹھ جاتی ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری چیزیں غائب ہونے لگے۔ ابھی تمہارے پاس نیا نیا زیور ہے، نئے کپڑے ہیں، احتیاط ضروری ہے۔ ان کی بات سن کر میں خاموشی سے کھانا کھانے کے لیے لگ گئی، لیکن دل ہی دل میں مجھے غصہ آ رہا تھا کہ کوئی بھی بات گھوم پھر کر بات ٹیوشن پر آ کر ہی رکتی تھی۔ نہ جانے میرے پڑھانے سے انہیں کیا مسئلہ تھا، اب ایک قمیض کے غائب ہونے سے میرے ٹیوشن پڑھانے کا کیا تعلق تھا؟ اگر کسی کو چرانا ہی ہوتا تو وہ پورا سوٹ چراتا نا، صرف قمیض لے جانے سے کیا ہونا تھا؟ اور پھر ایسی بھی کوئی قیمتی قمیض نہیں تھی۔ کھانے کے بعد میں کمرے میں آئی تو میرا اچھا خاصا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ سرفراز بھی سمجھ گئے تھے کہ مجھے کس بات کا برا لگا ہے۔ کہنے لگے، اماں غلط تو نہیں کہہ رہی، تمہیں احتیاط کرنی چاہیے، جتنے بھی بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں تم ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتے، اور ابھی تمہیں یہاں ٹیوشن پڑھاتے زیادہ دن بھی تو نہیں ہوئے ہیں۔ میں نے سرفراز سے کہا، میں اتنی بے وقوف بھی نہیں ہوں کہ اپنے قیمتی چیزوں کو کھلا چھوڑ دوں۔ میرے زیور اور باقی ساری قیمتی چیزیں الماری میں لاک ہوتی ہیں، صرف ایک حصہ ہے جس کی چابی مجھ سے پہلے ہی دن گم ہو گئی تھی، اور میں وہاں بس وہی کپڑے استری کر کے لگاتی ہوں جو ہمیں پہننے ہوتے ہیں، اور کوئی بھی بچہ میرے قمیض کیوں لے کر جائے گا؟ میری ناراضگی دیکھ کر وہ بھی خاموش ہو گئے اور کہنے لگے، اچھا موڈ نہ خراب کرو، ہو سکتا ہے تم نے ہی کہیں آگے پیچھے رکھ دی اور ذہن سے نکل گیا ہو، بعد میں خود ہی مل جائے گی۔ بات آئی گئی ہو گئی اور میں سرفراز کے ساتھ دوسری باتوں میں مصروف ہو گئی۔ اگلے دن میں نے صبح اٹھتے ہی نیلے رنگ کا جوڑا استری کر لیا۔ یہ جوڑا سرفراز کا بہت ہی پسند تھا۔ استری کر کے میں نے اسے بھی اسی جگہ ہینگر میں لگا دیا اور پھر صفائی ستھرائی کے کاموں میں لگ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دوپہر ہو گئی اور ٹیوشن کے بچے آنا شروع ہو گئے، مگر عدنان وقت پر نہیں آیا تھا۔ اتنے بچوں میں مجھے اس کا بھی خیال نہ رہا، اور پھر جب سب بچوں کی چھٹی کا وقت قریب آیا تو وہ سلام کرتا میرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا کہ 6 بجنے والے ہیں، اس وقت تک سب کی چھٹی ہو جاتی، تم اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں محنت مزدوری کرتا ہوں اور کبھی جلدی چھٹی ہوتی ہے کبھی دیر سے، اسی لیے میں ایک وقت پر ٹیوشن نہیں آ سکتا۔ یہ بات اس کی بہن نے مجھے نہیں بتائی تھی۔ البتہ مجھے یہ سن کر بڑا دکھ ہوا کہ اتنی کم عمری میں ہی وہ کام کرنے پر مجبور تھا۔ اس کی مجبوری جاننے کے بعد میں نے کچھ بھی نہ کہا اور اسے بٹھا لیا۔ ویسے بھی اسے زیادہ توجہ کی ضرورت تھی۔ میں نے سوچا کہ سب بچوں کے جانے کے بعد میں سکون سے اسے تھوڑا تھوڑا پڑھا دوں گی، ساتھ ساتھ گھر کے کام بھی میں نپٹا لوں گی۔ کھانا میں اسی وقت پکاتی تھی۔ وہ ایک طرف ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور پھر سب کی چھٹی دینے کے بعد میں نے اسے ریاضی کے 2 سوال سمجھائے اور باقی کی مشق کرنے کا کہہ کر باورچی خانے میں چلی گئی۔ جب میں واپس آئی تو وہ بڑی دل جمی سے کام کرنے میں مصروف تھا اور اس نے تقریباً سارا ہی کام مکمل کر لیا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی اور میں سوچنے لگی کہ سارے ذہین اور عقل مند بچے نہ جانے کیوں غریبوں کے گھر میں پیدا ہو جاتے اور پھر انہیں زندگی کے آگے بڑھنے کا زیادہ موقع بھی تو نہیں ملتا اور یہ نایاب گوہر بے نام ہی رہ جاتے ہیں۔ میں نے اس کا کام چیک کیا، اسے 2 سوال یاد کرنے کے لیے دیے اور وہ بھی اس نے جھٹ پڑ کر کے مجھے سنا دیے۔ میں نے بڑی خوشی سے اسے چھٹی دی اور اس کے جانے کے بعد تیار ہونے کے لیے الماری کھولی تو دھک سے رہ گئی۔ میری نیلی شلوار تو ہینگر میں تھی لیکن قمیض آج بھی غائب تھی۔ اب تو میرا دماغ ہی خراب ہونے لگا۔ میں نے جلدی جلدی یہاں وہاں ڈھونڈا لیکن قمیض کہیں بھی نہیں تھی۔ میں نے خود قمیض استری کر کے لگائی تھی تو پھر وہ کہاں جا سکتی تھی؟ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ آج تو مجھے دوبارہ استری کرنے کا وقت بھی نہیں ملا تھا اور سرفراز واپس لوٹ آئے تھے۔ مجھے خراب سے حلیے میں دیکھ کر کہنے لگے، کیا بات ہے بیگم صاحبہ، آج آپ تیار نہیں ہوئی؟ میں نے شرمندگی سے انہیں بتایا کہ آج پھر میری قمیض غائب ہو گئی اور مجھے دوبارہ استری کرنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ یہ سن کر وہ بھی پریشان ہوئے اور کہنے لگے، یہ روز روز تمہارے کپڑے کہاں جا رہے ہیں؟ کہیں نئے کپڑے بنانے کے لیے تم نے ہی تو یہ طریقہ نہیں نکالا؟ یہ کہہ کر وہ ہنس دیے تھے۔ وہ اسی طرح مجھے چھیڑا کرتے تھے۔ میں نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو خود بھی پریشان ہوں، ابھی تو میرے سارے کپڑے ہی نئے ہیں، میں نئے کپڑے کیوں بنواؤں گی؟ میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ خود ہی الماری میں یہاں وہاں تلاش کرنے لگے لیکن انہیں بھی قمیض نہ مل سکی۔ کہنے لگے کہ پتہ نہیں تم نے کہاں رکھی ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں نے یہیں رکھی تھی اور مجھے اچھی طرح یاد ہے اگر شلوار ہینگر میں ہے تو قمیض کو بھی ہینگر میں ہی ہونا چاہیے تھا نا، لیکن پتہ نہیں یہ قمیض کہاں غائب ہو گئی ہے۔ سرفراز نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہنے لگے، تم ایسے ہی خوبصورت لگ رہی ہو، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قمیض یہیں کہیں ہوگی، مل جائے گی۔
پھر ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے میں مصروف ہو گئے۔ رات کے کھانے پر میری ساس نے بھی میرا حلیہ دیکھا تھا، لیکن کچھ بھی نہیں پوچھا، مگر رہ رہ کر مجھے خود ہی اپنی قمیض کا خیال آ رہا تھا۔ دراصل وہ جوڑا میں نے ایک بہت بڑے برانڈ سے خریدا تھا اور بہت ہی زیادہ مہنگا تھا۔ مجھے پسند بھی بہت زیادہ تھا اور اب تک میں نے اسے پہنا بھی تو نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میری قمیضیں کہاں گئی تھی۔ میں اتنی بھی غائب دماغ تو نہیں تھی کہ ہینگر پر قمیض لگانا ہی بھول جاتی۔ اگلی صبح جب میرے شوہر دفتر کے لیے نکلنے لگے تو جاتے جاتے کہنے لگے، آج تم اپنے کپڑوں کو کسی صحیح جگہ لگانا اور خود خیال کرنا کہ قمیض یہاں وہاں نہ ہو۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ آج میں دھیان رکھوں گی۔ مجھے بار بار خیال آ رہا تھا کہ میری قمیض اسی دن سے غائب ہو رہی ہے جس دن سے میں نے غریب بچے کو ٹیوشن میں رکھا ہے، مگر پھر مجھے خود ہی اپنی سوچ پر افسوس ہوا۔ وہ غریب تھا، شاید اسی لیے میں اس پر شک کر رہی تھی، باقی کسی بچے کی طرف میرا دھیان کیوں نہیں گیا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر شرم بھی آئی کہ کسی کے ظاہری حلیے کی وجہ سے میں کیسے اس پر شک کر سکتی ہوں۔ جو بھی تھا، مجھے اس بات کا پتہ لگانا تھا اور اس کے لیے مجھے سارے ہی بچوں پر نظر رکھنا تھی، کیونکہ ان بچوں اور میری ساس کے علاوہ میرے کمرے میں کوئی نہیں آتا تھا، مگر میری ساس صرف اسی وقت کمرے میں آتی جب میں کمرے میں موجود ہوتی۔ بلا ضرورت وہ میرے کمرے کا رخ بھی نہیں کیا کرتی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا جیسے وہ مجھے پسند بھی نہیں کرتی ہوں اور بس اپنے بیٹے کی خاطر مجھے برداشت کر رہی ہوں۔ 3 بجتے ہی میں نے ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا اور 6 بجے تک میں لگ کر کمرے میں بیٹھی رہی، لیکن سارے ہی بچے پڑھائی میں مصروف تھے اور روزانہ کی طرح میں نے خود ہی سب کو باری باری چھٹی دی تھی۔ البتہ عدنان 5 بجے کے قریب ٹیوشن میں آیا تھا، اسی لیے سب بچوں کی چھٹی ہونے کے باوجود بھی وہ بیٹھا رہا اور اب میرے کھانے پکانے کا وقت تھا۔ لا محالہ مجھے کمرہ چھوڑ کر نکلنا تھا، لیکن آج میرا سارا دھیان اپنے کمرے میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ میں نے کھانا پکاتے پکاتے چپکے سے 2-3 چکر اپنے کمرے کے دروازے تک لگائے اور جھانک کر دیکھا، لیکن عدنان پڑھائی میں ہی مصروف تھا۔ اور جب میں چوتھی دفعہ اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچی تو چونک گئی، کیونکہ وہ بچہ میری الماری کا دروازہ کھول چکا تھا اور میری قمیض نکال کر اپنے بیگ میں ٹھونس رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ اس نے ایسی حرکت کیوں کی تھی اور صرف میری قمیض ہی کیوں نکالی تھی۔ میری قمیض کا وہ کیا کرنے والا تھا؟ میرا دل چاہا کہ اس کے منہ پر 2-3 تھپڑ لگا دوں اور اس سے اس چوری کی وجہ پوچھوں، تو میں اس پر اس قدر مہربان تھی، بغیر پیسوں کے اسے ایک تو پڑھا رہی تھی اور وہ میرے ہی کپڑے چرا رہا تھا۔ میں نے تو اپنی ساس کو غلط سمجھا تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ بچہ واقعی چور ہوگا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں اس طرح سے موقع پر اسے پکڑ کر مار پیٹ کروں گی تو ایسا نہ ہو کہ اس کی عادت پکی ہو جائے اور وہ ایک عادی مجرم بن جائے، کیونکہ کبھی کبھی اس طرح سے سلوک کرنے پر بچے شرمندہ ہونے کے بجائے اپنے کام میں پکے ہو جاتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کے پیچھے اس کے گھر جاؤں اور اس کی والدہ سے معلوم کر سکوں کہ اس حرکت کے پیچھے کیا وجہ ہے، اور پھر اسے پیار سے سمجھاؤں تاکہ وہ زندگی میں دوبارہ یہ غلطی نہ کرے۔ میں ایک ٹیچر تھی اور مجھے اسی طرح سے سوچنے کی ضرورت بھی تھی، جس سے معاشرے میں اچھائی پیدا ہوتی اور برائی کا خاتمہ ہوتا۔ اگر میں بھی دوسرے انسانوں کی طرح لوگوں کو ان کی نظروں میں گرانا شروع کر دیتی تو مجھ میں اور دوسرے لوگوں میں کیا فرق رہ جاتا؟ یہ سوچ کر اس دن میں خاموش رہی۔ وہ بچہ ہمیشہ کی طرح چھٹی لے کر چلا گیا اور پھر رات کو جب میں نے سرفراز کو ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگی، کیا پتہ غریبی سے مجبور ہو اسی لیے چوری کرنے لگا ہو۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، تمہیں اس کے گھر جا کر اسے پیار محبت سے سمجھانا چاہیے اور اس کی ماں کو بھی بتانا چاہیے کہ ان کا بچہ غلط راستے پر چل رہا ہے۔ میرے شوہر سرفراز نے جب میرا حوصلہ بڑھایا تو میں نے سوچا اگلے دن میں پھر اس پر نظر رکھوں گی اور اگر پھر وہ میری قمیض چرائے گا تو میں ضرور اس کے پیچھے اس کے گھر جاؤں گی۔ اگلے دن بھی میں نے اپنا ایک جوڑا استری کر کے الماری میں لگا دیا اور پھر خود کھانا پکانے کے لیے جب باورچی خانے میں گئی تو بار بار پلٹ کر اس بچے پر نظر رکھنے لگی، اور روزانہ کی طرح اس دن بھی اس بچے نے میری قمیض اپنے بیگ میں ٹھونس لی تھی۔ اس کے جاتے ہی میں نے جلدی سے شال اوڑھی اور اس کے پیچھے کچھ فاصلے سے چل پڑی۔ تقریباً 7 بجنے والے تھے، مغرب میں تھوڑا سا ہی وقت باقی تھا۔ وہ بچہ تیز تیز قدم اٹھا رہا تھا اور میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، لیکن مجھے اس وقت حیرت ہوئی جب وہ کچی آبادی سے بھی آگے نکل گیا اور ایک سنسان راستے پر چلنے لگا۔ راستہ تھوڑا سا سنسان تھا اور پھر آگے جا کر ایک قبرستان آتا تھا، اسی لیے یہاں اس وقت آمد و رفت کافی کم ہوتی تھی۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہ وہ بچہ اس طرف کیوں جا رہا ہے، اور پھر جب وہ سیدھی سڑک سے اتر کر کچے پر چلنے لگا تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، لیکن اس کے پاس میری قمیض تھی اور میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ اس کا کیا کرے گا، اسی لیے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں بھی کچے میں اتر گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس ویران سی جگہ پر ایک چھوٹا سا گھر بنا ہوا تھا۔ وہ اس گھر کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ مجھ سے رہا نہ گیا تو میں بھی دبے پاؤں اس دروازے تک پہنچ گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، میں نے آہستہ سے اندر قدم رکھا تو اندر کے منظر نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ اس بچے نے اپنا بیگ کھول کر میری قمیض نکالی تھی اور وہاں موجود ایک آدمی کے حوالے کی تھی۔ وہ آدمی بہت ہی عجیب سے حلیے کا تھا۔
اس کے بال بڑے ہوئے تھے، گلے میں بڑی بڑی موتیوں کی مالائیں تھیں اور آگے عجیب و غریب چیزیں رکھی ہوئی تھی، کچھ لیموں، 2 گڑیا اور کافی ساری مرچیں۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس آدمی نے میری قمیض پھاڑی تھی اور اس پر بہت سارا تیل ڈال کر کچھ پڑھائی کی اور پھر اسے جلا دیا۔ اس لمحے مجھے ایسا لگا جیسے میرے سارے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ عمل کرنے کے بعد اس نے بچے کے ہاتھ میں کچھ نوٹ رکھے تھے، وہ بچہ واپسی کے لیے نکلنے لگا تھا۔ میں جو دروازے پہ ہی پردے کی اوٹ میں چھپی تھی، بچے سے پہلے ہی واپس نکلی تھی۔ آدھا منظر میں نے دیکھ لیا تھا اور باقی کا آدھا سچ وہ بچہ مجھے بتانے والا تھا۔ جب وہ بچہ باہر نکلا تو میں اس کے انتظار میں ہی کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ چونک اٹھا، پھر وہاں سے یہ بھاگنے لگا، لیکن میں نے اسے کس کے پکڑ لیا اور اسے کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ تم مجھے اپنے منہ سے بتاؤ گے یا پھر میں تمہیں پولیس اسٹیشن لے کر جاؤں؟ پولیس کے نام پر وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا اور رونے لگا۔ مغرب ہونے لگی تھی، اندھیرا پھیل رہا تھا۔ میں اسے لے کر واپس آبادی کی طرف آئی اور ایک سڑک کنارے بٹھا کر اسے کہا، اب مجھے یہیں سب کچھ بتاؤ ورنہ ہم یہیں سے پولیس اسٹیشن جائیں گے۔ وہ کہنے لگا کہ ٹیچر میری کوئی غلطی نہیں، مجھے تو اس کام کے لیے مجبور کیا گیا تھا۔ ہم بہت غریب لوگ ہیں، مجھے پیسوں کی لالچ دی گئی تھی اور مجھے اس کام میں کوئی غلط بات بھی نہیں لگی، بس ایک قمیض ہی چرا کر لانی تھی۔ میرے لیے یہ اتنا مشکل کام نہیں تھا، البتہ اس کام کے بدلے جو پیسے ملتے اس سے میری ماں کا علاج ہو جاتا۔ یہی سوچ کے میں نے حامی بھر لی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ آدمی کس طرح کا عمل کرتا ہے اور آپ کی قمیض کیوں منگواتا ہے۔ اتنا تو میں جان ہی گئی تھی کہ وہ کوئی کالا علم کرنے والا آدمی تھا، لیکن اسے میری قمیض کیوں چاہیے تھی؟ میں نے عدنان سے کہا کہ تمہیں اس کام کے لیے کیا اس آدمی نے مجبور کیا تھا؟ کیا وہی تمہیں پیسے دیتا ہے؟ میری بات سن کر عدنان نے انکار میں سر ہلایا اور ایک ایسا راز کھولا جسے سننے کے بعد میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ عدنان کہنے لگا کہ نہیں، اس کام کے لیے مجھے اس عورت نے پیسے دیے تھے جو آپ کے گھر میں رہتی ہے، اسی نے ہمیں آپ کے ٹیوشن میں داخلہ لینے کے لیے بھی مجبور کیا تھا۔ میری ماں جب سے ہی تھی تو وہ آپ کے گھر میں صفائی کا کام کیا کرتی تھی اور تب سے ہی وہ عورت میری ماں کو جانتی تھی۔ جب میری ماں کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ پیسے مانگنے کے لیے آپ کے گھر آئے تو اس عورت نے پیسے دینے کے بجائے یہ کام کرنے کو کہا اور بتایا کہ آپ روزانہ استری کر کے کپڑے کہاں لگاتی ہیں اور مجھے وہ کپڑے نکال کر اس آدمی کو کس طرح پہنچانے ہوں گے۔ پہلے تو میری ماں نے صاف منع کر دیا کہ وہ یہ کام نہیں کرے گی، لیکن جب وہ بستر سے لگ گئی تو میں نے اور میری بہن نے فیصلہ کیا کہ اماں کے علاج کے لیے ہم دونوں مل کر یہ کام کریں گے، اور پھر میری بہن خود مجھے ٹیوشن میں داخلہ دلوانے کے لیے آپ کے گھر لے آئی اور پھر ہم نے وہی کیا جو اس عورت نے کہا تھا۔ عدنان کی بات سن کر میری جان نکل گئی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تم میری ساس کی بات کر رہی ہو؟ اور اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ مجھے یقین ہی نہ آیا، مجھے لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے اور میرا دھیان بٹانا چاہتا ہے، مگر وہ روتے ہوئے کہنے لگا، ٹیچر یہی سچ ہے، اگر آپ چاہیں تو مجھے اپنے گھر لے چلیں اور ان سے سوال جواب کر لیں، میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں حقیقت کو اچھی طرح سے جاننا چاہتی تھی کیونکہ یہ بات یقین کرنے کے قابل نہیں تھی کہ میری ساس نے ایسی کوئی حرکت کی ہوگی۔ انہیں مجھ سے مسئلے ضرور تھے لیکن اتنے زیادہ نہیں کہ وہ مجھ پر کوئی کالا جادو کرواتی۔ ہماری کوئی دشمنی بھی نہیں تھی، اسی لیے میں عدنان کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر لے آئی۔ اس وقت تک میرے شوہر سرفراز بھی گھر آ چکے تھے۔ میں نے اس بچے کو اپنی ساس اور شوہر کے سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ بتاؤ جو کچھ مجھے بتایا۔ پھر اس بچے نے سرفراز کے سامنے وہی باتیں دہرا دی جو اس نے مجھ سے کہی تھی۔ سرفراز بے یقینی سے کبھی مجھے دیکھتے، کبھی اس بچے کو تو کبھی اپنی ماں کو۔ وہ کہنے لگے، یہ بچہ جھوٹ کہہ رہا ہے، اماں بھلا ایسا کیوں کریں گی؟ میری ساس نے بھی صاف انکار کر دیا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ ان کا کہنا تھا کہ میں ہی اس بچے کو جان بوجھ کر ان پر الزام لگانے کے لیے لائی ہوں۔ لیکن وہ بچہ بار بار اپنی بات دہرا کر اس بات پر قائم تھا، اور پھر وہ بچہ خود سے کہنے لگا کہ میں کلام پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ میں نے لالچ میں آ کر غلط کام ضرور کیا ہے، لیکن میرا مقصد غلط نہیں رہا، میں صرف اپنی ماں کا علاج کروانا چاہتا ہوں۔ سرفراز نے اس کی بات مان لی۔ وہ کہنے لگے کہ جاؤ جا کر کلام پاک لے آؤ، میں چاہتا ہوں کہ یہ بچہ قسم کھائے اور پھر میری ماں بھی قسم اٹھائے تاکہ ہمارا دل صاف ہو سکے اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ یہ سنتے ہی میری ساس تڑپ اٹھی اور کہنے لگی کہ میں ہرگز بھی قسم نہیں کھاؤں گی۔ سرفراز کہنے لگے، اماں آپ کے ایک قسم کھا لینے سے ہمارے رشتے ہمیشہ کے لیے صحیح ہو جائیں گے، ورنہ میری بیوی کے دل میں یہ بات رہے گی کہ آپ نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے۔ لیکن میری ساس پھر بھی نہ مانی، اور جب میں کلام پاک لائی تو عدنان نے اس پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی اور کہنے لگا کہ اس عورت نے مجھے اور میری بہن کو پیسے دے کر اس کام کے لیے مجبور کیا تھا، اور میں اپنی ماں کی بیماری کی وجہ سے اس گناہ کو کرنے پر راضی ہو گیا تھا، لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے۔ پھر سرفراز نے کلام پاک اپنی ماں کے سامنے کیا تو انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور رونے لگی۔ ان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہی گناہ گار ہے۔
اور پھر جب عدنان نے اپنی ماں سے پوچھا کہ کیا انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے تو انہوں نے قبول کر لیا۔ وہ کہنے لگی ہاں یہ سب کچھ میں نے کیا ہے، مجھے پہلے دن سے ہی تمہاری بیوی سے نفرت ہو گئی تھی۔ جب تم نے اس کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا تھا میں یہ بات برداشت نہیں کر سکی تھی، کیونکہ ہمیشہ تم میرے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرتے تھے، اور اس دن تم میری بجائے اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ گئے تھے۔ شادی کے اگلے دن سے ہی تم نے اپنی بیوی کو لے کر گھومنا پھرنا شروع کر دیا۔ ایسا نہیں تھا کہ تم مجھے پوچھتے نہیں تھے، مگر پھر بھی مجھے تم دونوں کو ساتھ دیکھ کر اچھا نہیں لگتا تھا۔ جب سے تمہارے باپ کا انتقال ہوا تھا تو تم ہی میرا واحد سہارا تھے، اور مجھے ایسا لگنے لگ گیا تھا کہ بہو تو تمہیں مجھ سے چھین لے گی۔ میں تم سے بات نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں تمہارے دل میں بہو کے خلاف نفرت پیدا کروں گی، لیکن بہو نے اپنے اچھے رویے اور محبت سے تمہارا دل جیت لیا۔ جب بہو نے ٹیوشن پڑھانا شروع کیا تو میں نے سوچا اسی بات کو مدعا بنا کر میں گھر میں لڑائی جھگڑا شروع کر دوں گی، لیکن اس وقت بھی تم نے مجھے خاموش کروا دیا۔ اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں بہو کو زیادہ دن اس گھر میں نہیں رہنے دوں گی، ورنہ آہستہ آہستہ وہ سارا گھر اپنے قبضے میں لے کر رہے گی اور میری حیثیت کچھ بھی نہیں رہے گی۔ یہ بچہ ہماری پرانی ملازمہ رفت کا بیٹا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ رفت بیمار ہے اور ان لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہے، اسی لیے میں نے اس کے بیٹے کو ٹیوشن کا بچہ بنا کر گھر بلوا لیا۔ میں جانتی تھی کہ بہو کی الماری ایک حصے کی چابی گم ہو چکی ہے اور وہ وہاں خیر ضروری چیزیں ہی رکھتی ہے۔ کئی دفعہ میں نے دیکھا تھا کہ وہ روزانہ صبح تمہارے جاتے ہی کپڑے استری کر کے الماری میں لگا دیا کرتی تھی۔ اسی لیے میں نے اس بچے کو کہا کہ وہ بس بہو کی قمیض چرا لیا کرے، اور پھر ایک عامل سے رابطہ کیا اور اسے کہا کہ وہ کچھ ایسا عمل کرے کہ تم دونوں کے درمیان نفرت پیدا ہو جائے۔ عدنان بہو کی قمیض چراتا اور سیدھے جا کر اس عامل کو دے دیتا۔ میں نے پہلے ہی اس عامل کو پیسے دے رکھے تھے، وہی عدنان کو پیسے دیا کرتا۔ میں نے ڈائریکٹ عدنان سے کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا تاکہ میں پکڑی نہ جا سکوں۔ جس روز بہو کی قمیض پہلی دفعہ چوری ہوئی تھی اس روز میں نے جان بوجھ کر ایسی بات کی تھی کہ شک مجھ پر نہ جائے، بلکہ بہو کو یہی لگے کہ میں بھی فکر مند ہوں، اور پھر جب قمیض چوری ہو تو وہ خود میرے سامنے اس بات کا ذکر نہ کرے۔ میری ہر چال کامیاب گئی تھی۔ عدنان بڑی آرام سے قمیض چوری بھی کر رہا تھا اور عامل کو بھی پہنچا دیا کرتا تھا، اور بہو نے اس ہونے والی چوری کو خود ہی مجھ سے چھپانا بھی شروع کر دیا۔ مگر مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ بہو عدنان کے پیچھے اس عامل تک پہنچ جائے گی۔ میں بس تم دونوں کے درمیان نفرتیں ڈلوانا چاہتی تھی تاکہ تم دونوں ایک دوسرے سے دور ہو جاؤ اور میرا گھر میرا ہی رہے۔ میں اپنے اکلوتے بیٹے کو یہ بات نہیں بتا پائی، اور یہی میری غلطی ہے۔ یہ کہہ کر میری ساس رونے لگی اور میں ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری اور میرے شوہر کی محبت انہیں مجھ سے نفرت کرنے پر مجبور کر دے گی۔ اپنی ماں کو روتا دیکھ کر سرفراز نے انہیں سینے سے لگا لیا اور وہ کہہ رہے تھے کہ اماں آپ مت روئیں، اگر آپ کو میری بیوی برداشت نہیں ہے تو میں اسے کسی علیحدہ گھر میں رکھ دیتا ہوں، لیکن آپ پریشان نہ ہوں۔ سرفراز اپنی ماں سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کی خاطر مجھے علیحدہ گھر میں رکھنے کو بھی تیار تھے۔ یہ سنتے ہی میری ساس نے ہم دونوں کے آگے ہاتھ جوڑ دی اور معافی مانگنے لگی۔ وہ کہنے لگیں کہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، مجھے سمجھنا چاہیے تھا کہ تم دونوں میاں بیوی ہو اور تم دونوں ایک دوسرے کے قریب ہونا شرعی اور فطری تقاضا ہے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، وہ جادو جیسے غلیظ کام میں پڑ گئی۔ تم دونوں مجھے معاف کر دو، میں اللہ سے بھی اپنے عمل کی معافی مانگتی ہوں۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنی ساس کو گلے سے لگا لیا تھا۔ میں سمجھ سکتی تھی کہ وہ کسی اذیت سے گزر رہی ہوگی۔ شوہر کے چلے جانے کے بعد ایک سرفراز کی تو ان کا واحد سہارا تھے، اور انہیں ایسا لگنے لگ گیا تھا کہ میں سرفراز کو ان سے چھین لوں گی، جبکہ میرا ایسا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنی ساس کو یقین دلایا کہ میں کبھی ان کے بیٹے کو ان سے دور نہیں کروں گی، اور پھر اس دن کے بعد سے میں اپنی زندگی پر عمل بھی کیا۔ میں کوشش کرتی کہ اپنی ساس کے سامنے سرفراز کے قریب ہو کر نہ بیٹھوں، ان سے زیادہ بات نہ کروں۔ ہم دونوں کو جو بھی بات چیت کرنی ہوتی ہم کمرے کی حدود میں کرتے اور ساس کے سامنے بیٹھ کر صرف انہی سے باتیں کرتے۔ آہستہ آہستہ گھر کا ماحول ٹھیک ہو گیا تھا۔ میری ساس نے جادو ٹونے والا کام بھی ختم کروا دیا تھا، اور خدا کا شکر تھا کہ ہمارے بیچ نفرت بھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ مرد سے زیادہ عورت کو اپنا دل بڑا کرنا چاہیے، کیونکہ اسے نہ صرف اولاد کو پیدا کرنا ہوتا ہے بلکہ اسے بانٹنا بھی ہوتا ہے۔ مرد کو شاید اس بات کا احساس زیادہ نہیں ہوتا کہ اس کی اولاد کسی اور طرف بھی جھکاؤ رکھتی ہے، لیکن ایک عورت کو، ایک ماں کو اس بات کا بہت احساس ہوتا ہے کہ جس بچے کو وہ بچپن سے پال پوس کر بڑا کرتی ہے، جب اس بچے کے دل میں کسی اور کی محبت جگہ بناتی ہے تو یہ بات برداشت کرنا ماں کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے، اور یہیں سے لڑائی جھگڑوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ میری ہر لڑکی سے یہی گزارش ہے کہ جب آپ شادی کر کے کسی نئے گھر میں جائیں تو کوشش کریں کہ اپنے اور اپنے شوہر کی محبت کو کمرے کی چار دیواری تک محدود رکھیں، اور دنیا کے سامنے ایک دوسرے سے ایک حد میں تعلق رکھیں تاکہ آپ کا رشتہ کسی بھی بری نظر سے محفوظ رہے، اور کوئی بھی جلن یا حسد کا شکار ہو کر کوئی غلط کام نہ کرے، اور نہ ہی کسی ماں کو تکلیف پہنچے۔
آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔